بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. صدق اللہ العظیم. مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کسی جانور کو حرام ٹھہراتے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مشیت ازدی سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف تو چونکہ کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو رسول کا یہ مطالبہ ہم سے کہ ہم شرک چھوڑ دیں اور حلال جانوروں کی تحریم سے باز آ جائیں، یہ نامعقول مطالبہ ہے. ہم ایسا کرنے پر قادر نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم شرک کریں، تو ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی راستہ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہ جو رسولوں کی تکذیب ہے اور اس طرح کی یہ بہانے بازیاں ہیں، یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. گزشتہ کفار نے بھی اسی طرح تکذیب کی تھی، مگر ان کا انجام کیا ہوا؟ عذاب الہی کا کوڑا ان پر برسا اور وہ سب صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. آج کے مکذبین بھی گزشتہ لوگوں کے انجام سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ انہیں چاہیے کہ گزشتہ لوگوں کے انجام سے سبق لیں. تو فرمایا سیقول الذین اشرکوا، اب مشرک کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم شریک نہ ٹھہراتے اور نہ ہمارے باپ دادا شریک ٹھہراتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کوئی چیز حرام قرار دیتے. اب آگے جواب دیا ہے کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا جو ان سے پہلے ہوئے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا. تو مشرکین کے پاس اس طرح کی بات کرنے کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. کوئی مضبوط دلیل ہو تو پیش کریں تاکہ جانچا جا سکے کہ ان کا جو مدعا ہے وہ کہاں تک مفید ہے. کوئی دلیل نہیں ہے، نہ شرک کرنے کی دلیل ہے اور نہ جانوروں کو، حلال جانوروں کو حرام کرنے کی کوئی دلیل ہے. وہ محض خیالی باتوں پر چلتے ہیں اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں. تو فرمایا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ کہو اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو سامنے لاؤ. ان تتبعون الا الظن، تم گمان ہی کی پیروی کرتے ہو، وان انتم الا تخسرون، اور محض اٹکل اڑاتے ہو. اب مشرکین کے پاس تو شرک اور تحریم حیوانات کی کوئی دلیل، ان کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کے پاس قوی اور مضبوط دلیل ہے اس بات پر کہ شرک باطل ہے، اور بحیرہ وغیرہ جانوروں کی تحریم یہ خود ساختہ ہے، اور یہ دلائل قرآن کریم میں بار بار پیش کیے گئے. تو جاننا چاہیے کہ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مشیت ایزدی سے ہو رہا ہے، مگر واقع یہ بھی ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے. اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ
ہوتا اللہ کی رضا سے ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، لیکن انسان کو اللہ پاک نے مجبور محض نہیں بنایا، انسان کو اللہ نے دوسری مخلوقات سے زیادہ صلاحیت دی ہے۔ اللہ نے انسان کو کامل عقل دی ہے، وافر فہم عطا فرمائے، بینا آنکھیں عطا فرمائی ہیں، شنوا کان اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، اس کو خیر اور شر کے انتخاب کی قدرت بخشی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو مجبور کر سکتے تھے، دیگر مخلوقات کی طرح سب انسان رائے ہدایت پر ہوتے، مگر اللہ کی حکمت کا فیصلہ یہ ہوا کہ انسان اشرف کائنات بنے، جس کے لیے اس کو امتحان کی گھاٹی سے گزارنا ضروری تھا، تاکہ اس کا جنت کا استحقاق برملا ثابت ہو جائے۔ تو اس کے لیے انبیاء بھیجے، اپنی کتابیں نازل کیں، تاکہ انسان بابصیرت ہو، آنکھ بند کر کے جہنم کے گڑھے میں نہ گرے۔ تو فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہو پس مضبوط دلیل اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ کہ مضبوط دلیل کس بات پر؟ اس بات پر کہ شرک باطل ہے، اور یہ تحریم جو یہ ایجاد بندہ ہے، اللہ کے یہ دلائل قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئے، توحید کے دلائل سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ اب یہ فیصلہ انسان کو کرنا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے ایمان لانا ہے یا نہیں لانا ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، سو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سبھی کو راہ راست پر لے آتے، مگر اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہوا۔ انسان کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر جزوی اختیار دے دیا، اور وہ جزوی اختیار دے کر انسان کو اللہ نے مکلف بنا دیا۔ اب اس کو اپنی مرضی سے اپنے معبود کو پہچاننا ہے، اس کے احکام کی پیروی کرنی ہے۔ جو گواہ ہوتا ہے وہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات بیان کرتا ہے۔ اگر مشرکین کے پاس ایسے گواہ ہوں جن کے روبرو اللہ تعالیٰ نے تحریم کے جواز کی کوئی بات کہی ہو تو وہ ان کو سامنے لے آئیں، مگر ظاہر ہے ایسا تو کچھ ہوا نہیں ہے، تو پھر خلاف واقعہ گواہ کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اور اگر بالفرض کوئی بے حیا گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو بھی جائے تو فرمایا آپ اس کا اعتبار نہ کریں۔ اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ کر امت کو سنایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی کریں، یعنی آپ کو اپنی خواہشات کی پیروی کرانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے، آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تو اللہ کی بات نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے، اللہ کے ہمسر تجویز کرتے ہیں، اور آپ کو اپنے اس پر چلانا چاہتے ہیں؟ تو بس ان کی راہ الگ ہے اور اے پیغمبر آپ کی راہ الگ ہے۔ تو فرمایا قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہو تم اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے ان جانوروں کو حرام کیا ہے۔ فإن شہدوا، بس اگر وہ گواہی دیں، فلا تشہد معہم، تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ یہ اللہ پاک نے مشاکلتاً فرمایا ہے کہ آپ ان کی گواہی کا اعتبار نہ کریں، ان کی گواہی پر کان نہ دھریں۔ اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاگ رکھ کر امت کو سنایا ہے کہ امت کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ان کی کسی بات کا اعتبار نہ کرے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو ہماری آیتوں کو، ہماری باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یا آخرت کو نہیں مانتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار کے ہمسر تجویز کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔